اگر بات کریں میرے آقا کی، امام الانبیاء کی، تاجدار ختم نبوت کی، اگر بات کریں تاجدار ختم نبوت کی، تاجدار مدینہ کی، آمنہ کے لال کی، میرے آقا کا وجود رہا، میرے حضور کا تو پورا وجود ہی بابرکت ہے، لیکن خدا کی قسم جن چیزوں نے میرے حضور کے جسم کو مس کیا وہ چیزیں بھی اتنی برکت والی ہو گئی کہ رہتی دنیا تک امت کے لیے بابرکت ہے، اور صحابہ نے اس کا معمول بنایا حضور کی برکت والی چیزوں سے صحابہ جو ہے نا وہ برکت حاصل کرتے۔ سنیں بخاری شریف ہے اس وقت میرے سامنے، میں آپ کو وہ حصہ سنا رہا ہوں جس میں تبرک کی بات آئی ہے۔ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر یہ ابھی غیر مسلم تھے اور ان کے سفیر بن کے آئے ہوئے تھے۔ آ کر کے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، پوری یہ ڈیٹیل موجود ہے بخاری شریف کے اندر، اور حدیث نمبر جو ہے 2731 اور 2732، اور جہاں ذکر ہے تبرک کا میں وہ آپ کے سامنے حصہ رکھنے لگا ہوں۔ یہ عروہ جو ہے آئے آقا کی بارگاہ میں، بات چیت ساری ہوتی رہی، اس کے بعد انہوں نے جو بیٹھ کر کے وہاں کا ماحول دیکھا، جی وہ بات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ثم ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، وہ بیٹھ کے جو وہاں سفارت کاری کے کام سر انجام دینے آئے تھے، سفارت کاری بھی کر رہے تھے، آنکھیں چرا کے صحابہ کا معمول بھی دیکھ رہے تھے، جسے کانی آنکھ سے وہ دیکھ رہے کہ صحابہ کیا کرتے ہیں، اصحاب نبی کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں قال، اور بن مسعود کہتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ، کہتے ہیں کہ یہ واپس جا کر پھر انہوں نے جو خبر دی نا اپنے کافروں کو، وہاں کی جو کچھ رپورٹ پیش کر رہے تھے وہ ذرا سنیں کیا رپورٹ جا کے دی۔ کہنے لگے کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں، تھوک مبارک پھینکتے ہیں، ایک تھوک سادہ ہوتا ہے، وہ تھوک جس میں بلغم کی بھی آمیزش ہو، اس کو نخامہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ جب وہ نبی بلغم والا تھوک پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ تھوک کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا تھا۔ جب حضور تھوک پھینکتے تھے صحابہ آگے بھاگ کر ہاتھ کر لیتے تھے، اور حضور کا وہ لعاب دہن جو ہے تھوک مبارک بلغم کی آمیزش والا وہ صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ صحابہ وہ لے جا کر پھر کہیں دور اس کو ہاتھ صاف کر کے آتے ہوں گے، لیکن سنو بخاری شریف کے اندر عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں پھر کیا کرتے وہ، فَدَالَقَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ تھوک مبارک جس میں بلغم کی آمیزش ہوتی وہ اپنے چہروں پر ملتے، اپنے جلد کے ساتھ ملتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ نبی ان کو حکم دیتے تو سارے بھاگ پڑتے، ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے دوڑ پڑتے ان کا حکم ماننے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب وہ وضو کرتے تو قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوعِهِ، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان قریب ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ وہ برکت والا پانی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دھوتے تو ہاتھوں سے مس ہو کے پانی جو نیچے گرتا، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ ایسا ان قریب یوں لگتا تھا، صحابہ کا ہجوم یوں ہوتا تھا اور وہ پانی لینے کے لیے ایسی سبقت ہو رہی ہوتی تھی، معلوم ہوتا یہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔
اور کہتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب وہ ان کے نبی ان سے کلام کرتے تو یا وہ خود کلام کرتے حضور سے اپنے نبی سے تو ان کی آوازیں پست ہوتی تھی، پست آوازوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے. اور دوسری بات وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، وہ اپنے نبی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تعظیماً لہو، ان کی تعظیم میں اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. یہ سب کچھ بتا رہا تھا، پوری ڈیٹیل ہے. کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ انہیں ختم کریں گے. جو قوم اپنے نبی کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتی، جو صحابی اپنے نبی کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کا بہانے دیں گے تمہیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے پانی مس ہوتا ہے، صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ یہاں تک تو بات ہے کہ جو آگے تھے جن کو پانی مل جاتا، جن کو پانی نہیں ملتا پیچھے رہ جاتے، وہ سامنے والے گیلے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مسلتے، ہاتھ مسل کے اپنے جسموں پر ملتے، برکت حاصل کرتے. حضرت کی قسم میرے آقا کے جسد اطہر سے مس ہونے والا پانی بھی بابرکت ہے. صحابہ نے بتایا، اور پھر صحابہ حضور کے سامنے یہ سارا عمل کر رہے تھے. میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا، میں نے نہیں بتایا کہ مستعمل پانی سے بچنا چاہیے، میں نے تمہیں شریعت نہیں پڑھائی ہوئی کہ جب وضو کرو تو اس کا جو پانی مستعمل ہو رہا ہے اس کے چھینٹوں سے بچو. میں نے تمہیں مسائل سارے پڑھائے ہوئے ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، میرے حضور جب وضو کرتے ہیں صحابہ پانی لے رہے ہیں، جسموں پر مل رہے ہیں اور اپنے چہروں پر مل رہے ہیں. یہ سب کچھ میرے حضور کے سامنے ہوا، اور میرے آقا نے قیامت تک کی امت کو یہ سند دے دی ہے کہ میرے جسم کی تو جسم کی بات رہی، میرے جسم سے جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. اور ان چیزوں کی تعظیم صحابہ نے حضور کے سامنے کر کے قیامت تک کے آنے والی امت کو درس دیا. کہا نبی کی ذات تو نبی کی ذات رہی، لیکن سنو. اور ایمان کیا ہے صحابہ کا؟ کہ صحابہ نے بتایا ایمان در حقیقت یہی ہے کہ جو چیز حضور سے بس ہو جائے اس کا بھی ادب کیا جائے گا، اس کی بھی تعظیم کی جائے گی، اس سے بھی برکت لی جائے گی.